بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے جمعہ سے ہم نے حج کا مکمل اور مسنون طریقہ، آسان طریقہ، اس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. پچھلے جمعہ کو اس کا پہلا پارٹ تھا، پہلا حصہ تھا. آج اس کا دوسرا حصہ ہے. پچھلے جمعہ میں یہاں تک بتا چکا تھا کہ آپ احرام باندھ کر اپنے شہر کے ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ گئے. اب جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو اب آپ کے پاس میں دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ابھی سے حج تمتع کی نیت کر لیں، یا پھر بہتر یہ ہوگا کہ ابھی آپ نیت نہ کریں. جہاز میں جب آپ بیٹھیں گے تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ادھر سے ادھر جانے والے جتنے بھی حاجی ہیں ان کا میقات یلملم راستے میں آتا ہے. تو حج میں اس کا جہاز میں اس کا اعلان ہوتا ہے کہ آپ کا میقات آ چکا ہے، اب آپ یہاں پہ نیت کر لیجیے. اس لیے کہ اگر آپ ابھی سے نیت کریں گے تو بہت ساری پابندیاں جو ہوں گی وہ آپ کو برداشت کرنا پڑیں گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ذکر و اذکار میں لگ جائیں، یا پھر آپ کو نیت کرنا ہی ہے تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایئرپورٹ کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں. وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے اطمینان سے آپ حج تمتع کی نیت کر لیں. پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع. چونکہ ہم لوگ ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ملکوں سے جو کمیٹیوں سے جانے والے ہوتے ہیں، ہم لوگ حج شروع ہونے سے مہینہ 35 دن پہلے وہاں پہ پہنچتے ہیں. تو پرابلم یہ آتا ہے کہ حج تمتع کی نیت کریں گے تو آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے عمرہ ادا کرنے کے بعد میں احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد باقی کے بچے ہوئے جو 30-35 دن ہیں وہ ہم نارملی کپڑے پہن کر اپنے وہاں پہ باقی احکامات اور طواف کرنا ہے اور عبادات کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. نفل عمرہ اگر کرنے کا ارادہ ہی ہوا تو پھر ہم مسجد عائشہ جا کر وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر آ کے عمرہ کر سکتے. اس طریقے سے جتنے عمرے ہم کرنا چاہیں وہ ہمارے لیے سہولت ہے. لیکن حج تمتع کی نیت سے ہم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں وہاں پہ جا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد میں. تو اس لیے ہم حج تمتع کی نیت کریں. اب اس کے بعد میں اب میں نے جیسے پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا کہ آپ کا سامان ایک مرتبہ جو یہاں پہ چلا گیا وہ ڈائریکٹ آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ کی بلڈنگ کے پاس میں جو ہے بسوں سے ملے گا. راستے میں اب وہ آپ کو کہیں پہ نظر آنے والا نہیں. سامان آپ کا چلے گیا، آپ کے ہاتھ میں بس ایک ہینڈ بیگ ہے اور اسے لے کر آپ جہاز کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ ایئرپورٹ پر آپ کو 3 گھنٹے پہلے بلایا جاتا ہے. اسی اعتبار سے ہم اپنے مقام سے، اپنے بستی سے، اپنے شہر سے سفر اختیار کریں تاکہ کم سے کم 3 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پر پہنچ سکے. وہاں کی جو پروسیسنگ ہے اس کو کافی ٹائم لگتا ہے. جہاز میں بھی آپ کو آدھا پون گھنٹہ پہلے بھیج دیا جاتا ہے. اب جب آپ کے جہاز کے قریب پہنچ گئے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں رہے تاکہ آپ کو سہولت رہے، آسانی رہے. اگر آپ ٹور سے جا رہے ہیں تو جو ٹور کا آپ کا آپریٹر ہے، جو ذمہ دار ہے، بالکل اسی کے ساتھ میں رہے، اس کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑے. اور جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ آپ کو مل گئے اسے ہاتھ میں باندھ لے اور گلے میں لٹکا دے، اور یہ نیت کرے کہ واپس آنے تک اب یہ میرے گلے میں اسی طریقے سے میں رکھوں گا.
اب جہاز میں جب ہم پہنچیں گے میرے محترم بزرگوں، تو آپ کو جو ٹکٹ ملا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کا سیٹ نمبر ہوگا۔ جہاز میں جانے کے بعد جو آپ کا سیٹ نمبر ہے اسی کے اوپر آپ جا کر بیٹھیں۔ ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کے عموماً جو حاجی ہیں وہ جہاز میں بیٹھتے وقت میں ایسی گڑبڑ کرتے ہیں، ان کو ایسی اجلت ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب مجھے جہاز میں سیٹ ملیں گی یا نہیں ملیں گی بیٹھنے کے لیے، پتہ نہیں میرے بیٹھنے سے پہلے کہاں جہاز اڑ جاتا کیا معلوم۔ تو احرام کی حالت میں ہونے کے بعد بھی ہمارے یہاں کے حاجی ایسا گھستے اس کے اندر، اور جس کو جہاں جگہ ملی وہ نمبر نہیں دیکھتے، کھڑکی کے پاس بیٹھ کے ایسے بازو کے سیٹ پہ ہاتھ رکھیں گے، میری بیوی آ رہی بولے پیچھے سے، نہیں تو رومال رکھیں گے وہاں جہاز میں بھی بازو کے اور دو چار سیٹ پہ، ہمارے محلے والے، ہمارے سمدھی آ رہے، ہمارے ساڑو آ رہے۔ حالانکہ یہ بالکل اخلاق کے خلاف والی بات ہے۔ جہاز میں آپ کو سیٹ نمبر ملا ہوا ہے، جو ٹکٹ آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس کے حساب سے جا کر بیٹھیں، اس کے حساب سے بیٹھیں گے تو ہی آپ کو وہاں پہ بیٹھنے میں سہولت ملے گی، اور یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے ایک آدمی آلریڈی کھڑکی کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور وہاں پہ کسی دوسرے کا نمبر تھا، وہ آ کے بولتا ہے کہ بھائی میرا یہ نمبر ہے، تو لوگ اس کے ساتھ میں حجت کرتے ہیں، چلا پکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اب آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ کے لیے چلا پکار کرنا، آپ کے لیے شور و شغف کرنا، آپ کے لیے گالی گلوچ کرنا، آپ کے لیے جھوٹ بولنا، غیبت کی بات کرنا، کوئی بھی کسی بھی قسم کی لغو اور بیکار بات کرنا اب حرام اور ناجائز ہو چکا ہے۔ آپ نے غصے میں نہیں آنا چاہیے، آپ نے بالکل نارمل ہونا چاہیے وہاں پر، اور جو اپنا سیٹ نمبر ہے وہاں پہ جا کے ہم بیٹھیں۔ وہاں بیٹھنے کے بعد میں آپ کا جو بیگ ہے، جو ہینڈ بیگ آپ نے ساتھ میں لیا تھا، اس کو اپنے ساتھ میں نہ رکھیں۔ موبائل اپنا سوئچ آف کر دے، اس کو بھی بیگ کے اندر ڈال دے، اور وہ بیگ آپ کا اوپر رکھ دے، اور رکھنے کے بعد اب ذکر و تلاوت میں مشغول ہو جائے، اور سفر کرنے کی جو دعا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الحمدللہ وہاں پہ بیٹھنے کے بعد میں ہم اطمینان کے ساتھ میں پڑھیں، اور جب ہمارا جہاز روانہ ہونے لگے تو اس وقت میں دعا پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور تلبیہ پڑھتے رہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھتے رہے۔ اب آپ سفر میں ہیں، سفر آپ کا شروع ہو چکا ہے، اب آپ جہاز میں ہیں، تو جہاز میں جو جہاز کمپنی ہے اس کی طرف سے آپ کو کھانا ملتا ہے، وہ کھانا لے کر آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جیسی سفر شروع ہو گیا ویسے ہی وہ کھانا لے کر آتے ہیں۔ تو وہ جو کھانا ہے اس کھانے میں بھی آپ احتیاط برتیں، اس میں خوشبو والی اگر کوئی چیز ہے اسے نہ کھائے، جیسے مثال کے طور پر وہ لوگ کھانے کے لیے آپ کو جو بھی لنچ یا ڈنر سیٹ دیں گے اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہوتے ہیں جس کے اندر خوشبو والی الائچی، خوشبو والی کیا کہیں گے اسے، شپیاری، ایسی کچھ چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ احرام میں ہیں، اب آپ کے لیے وہ جائز نہیں، خوشبو والی چیز سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ کھانے سے جب آپ فارغ ہو گئے اس کے بعد میں اب جیسے ہی آپ کا جہاز وہ میقات کی حدود میں پہنچے گا تو باضابطہ ہندی میں اردو میں جہاز میں اعلان ہوگا کہ دیکھو اب ہم میقات کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، تمام حاجی صاحبان وہ نیت کر لیں۔ اب اس وقت میں آپ کو نیت کرنا جیسے ہی آپ میقات میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جو میقات ہے، میقات سے آپ چاہے حج کے نیت سے گزرو، چاہے تجارت کی نیت سے گزرو، چاہے کاروبار بیوپار کی نیت سے، کسی بھی نیت سے، چاہے آپ کے پرسنل کام سے بھی سعودی عرب میں جدہ وغیرہ میں جا رہے ہیں تو آپ کو احرام باندھ کے ہی جانا پڑے گا، اور وہاں جانے کے بعد جب آپ میقات میں داخل ہو گئے تو میقات میں داخل ہونے کے بعد میں آپ کو نیت کرنا پڑے گی،
اور جب آپ نے نیت کی ہے تو پھر نیت کرنے کے بعد اب آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو آپ کو تلبیہ پڑھنا ہی پڑے گا. اگر ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھیں گے تو آپ کا احرام ہی ادا نہیں ہوگا. مطلب احرام ہی جو آپ نے باندھا ہے وہ احرام کا حق ہی نہیں ادا ہوگا. تلبیہ کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے اور مستقل آپ پڑھتے رہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کنٹینیو آپ کی زبان کے اوپر تلبیہ ہونا چاہیے. تلبیہ مستقل آپ پڑھتے رہے پورے جہاز کے اندر. اب میرے محترم بزرگوں، آپ حج کے مقدس سفر پہ نکلے ہوئے، آپ نے 4 لاکھ 5 لاکھ روپئے خرچ کیے ہوئے ہیں. اب یہاں سے آپ کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ وہ قیمتی ہے. آپ اپنے پاس میں اردو ہندی کتاب رکھیں یا قرآن شریف رکھیں یا تسبیح رکھیں. یہ جہاز میں کا جتنا بھی سفر ہے آپ کا وہ آپ سیکھنے سکھانے میں گزاریں. اس لیے کہ جہاز میں بھی بہت ساری لغویات ہوتی ہے. ہر سیٹ کے پیچھے ایک اسکرین لگا ہوا ہوتا ہے، اس پہ فلمیں وغیرہ چلتے رہتی ہے. آپ احرام کی حالت میں ہیں. آپ نے 4-5 لاکھ روپئے اس لیے نہیں خرچہ کیے تھے کہ آپ یہاں پہ فحوشات اور لغویات کو دیکھ سکیں، اس لیے اس کو فوراً بند کر دیں. ذکر و اذکار کے اندر آپ لگے رہیں اور ذکر و اذکار کے ساتھ میں آپ اپنے سفر کو مکمل کریں اور کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ کی بیوی آپ کے ساتھ میں ہے، اس کے ہاتھ کو اب آپ نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ اگر آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ کے اندر شہوت پیدا ہو گئی تو وہ بھی آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہے. یہ تمام چیزوں سے آپ کو بچنا پڑے گا، دور رہے. اب آپ احرام کی حالت میں ہیں، تمام پابندیاں آپ کو احرام کی جو ہے وہ پوری کرنا پڑیں گی. احرام مرد کا کیسے احرام ہوگا، جیسے میں نے پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا. ایک چادر آپ نیچے لپٹیں گے اور بیلٹ لگا دیں گے اور دوسری چادر آپ اوپر اوڑھ لیں گے. اس کو آپ سر پہ نہیں اوڑھ سکتے احرام کی چادر کو، وہ آپ کے کاندھوں پہ ہونا چاہیے. مستورات کا جو احرام ہوگا ان کا صرف چہرہ کھلا ہوگا، اس کے علاوہ وہ سلے ہوئے کپڑے مکمل جسم پر پہن سکتی ہے. ان کے ہاتھ میں دستانے بھی پہن سکتی ہے، پیر میں موزے بھی پہن سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اتنا چہرہ جو ہے وہ ان کا کھلا رہے گا، اس کے اوپر بھی وہ کپڑا نہیں ڈھانپ سکتی. مرد بھی اپنا جو احرام کا کپڑا ہے اس کو سر پہ نہیں ڈھانپ سکتا، صرف وہ اس کے کاندھوں کے اوپر ہوگا. اور سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا، احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں چلتا. چپل بھی آپ کی ایسی ہونا چاہیے جیسی ہمارے یہاں پہ نارمل جو چپل ہم لوگ پہنتے ہیں، وہ چپل کے بیچ میں ہمارے پیر کی ہڈی نظر آنا چاہیے. جو سلیپر چپل ہوتی ہے ایک دم سادی اور سمپل، وہ چپل آپ احرام کی حالت میں پہنیں. شوز اگر آپ پہنیں گے وہ آپ کو پہننے کی اجازت نہیں ہے حالت احرام. سلا ہوا کوئی بھی کپڑا آپ استعمال نہیں کریں گے. اب آپ احرام میں، احرام کی پابندیوں میں آپ نہ کھٹمل مار سکتے ہیں، نہ جھو مار سکتے ہیں، نہ مکھی مچھر مار سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں مار سکتے. احرام کی حالت میں آپ اپنے بدن پہ اتنے زور سے کھجا نہیں سکتے جس کی وجہ سے بال جھڑنے لگے. نارمل اگر آپ کو کھجانا ہے تو کوئی حرج نہیں. داڑھی میں اتنے زور سے نہیں کھجا سکتے یا خلال کر سکتے کہ داڑھی کے بال جھڑنے لگے، اس میں بھی آپ کو احتیاط برتنا پڑے گی. یہ تمام احرام کی پابندیاں ہیں. کسی نامحرم عورت کے اوپر آپ کی نظر بھی احرام کی حالت میں نہیں پڑنا چاہیے. اگر آپ کی نظر کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے تو فوراً آپ اپنی نظروں کو نیچا کر لیں، کیونکہ آپ حالت احرام کے اندر ہیں. یہ تمام چیزوں کی احتیاط آپ کو کرنا پڑے گی. آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے آپ کا سفر ہو رہا ہے. اس لیے کہ جس پلین میں آپ سفر کریں گے اس میں ایئر ہوسٹس بھی ہوتی ہے، وہ تمام مستورات ہی ہوتی ہے، عورتیں ہی ہوتی ہیں. ان سے بھی اپنے نظروں کی حفاظت آپ کو کرنا پڑے گی. ضرورت ہے تو ہی ان سے بات کرے، ضرورت اگر نہیں ہے تو آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کا پلین جو ہے اب وہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ رہا ہے. پہنچتے پہنچتے اب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے. وہاں پہ اعلان ہوگا کہ بھائی جدہ ایئرپورٹ آ گیا ہے، یہاں پہ ہم کو اترنا ہے.
جدہ ایئرپورٹ کے اوپر جب آپ اتریں گے تو حتی الامکان احتیاط برتیں. جو پہلے والے مسافر ہیں آگے کے نمبر وار ان کو اترنے دے. اترنے میں بالکل ہم گڑبڑ کا معاملہ نہ کریں. اور پلین کی کوئی چیز ہم اپنے ساتھ میں نہ لیں. پلین میں آپ کو کمبل اوڑھنے کے لیے دی جاتی ہے، لیکن وہ کمبل جو ہوتی ہے وہ ساتھ میں لینے کے لیے نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ٹکٹ میں انکلوڈ ہے. کیا معلوم، کمبل بھی ہم کو پلین والوں کی طرف سے فری میں دی جا رہی ہے تو اس کو لپیٹ کے اپنے بیگ میں بہت سارے لوگ رکھ لیتے ہیں. تو وہ کمبل جو ہوتی ہے اگر آپ کو اے سی سے تکلیف ہے یا سردی ہو رہی ہے تو وہ ضرورت کے وقت استعمال کر کے بعد میں اس کو لپیٹ کے رکھ دینے کے لیے ہوتی ہے. تو پلین کی کوئی چیز آپ کے پاس میں نہ ہو اور آپ کی بھی کوئی چیز وہاں پہ نہ چھوٹے. آپ نے جو ہینڈ بیگ اوپر رکھا تھا 7 یا 10 کلو کا، اس کو اپنے ہاتھ میں آپ لے لیں، کیونکہ بڑا جو بیگ ہے وہ آپ کو آپ کے بلڈنگ پر ملے گا. جہاں پر آپ کا قیام ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو وہاں پر ملے گا. وہ راستے میں آپ کو دکھے گا بھی نہیں کہ کہاں پر رکھا ہوا ہے کوئی. اب آپ جو ہے جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے تو تمام وہ دعائیں اس کا ہم اہتمام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے نیچے پیر رکھے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ منزل پہ اترنے کی دعا ہے، وہ دعا پڑھے. اور وہ دعا پڑھنے کے بعد میں جو شہر میں آپ داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے لوگوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ان کے شر سے، فتور سے، وہ بھی آپ دعا پڑھیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بول کے. اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، جدہ ایئرپورٹ پہ جب آپ اتریں گے تو وہاں سے چھوٹی چھوٹی بسیں آپ کو ایئرپورٹ پہ پہنچائیں گی. اس لیے کہ آپ ایئرپورٹ پہ کو لگ کر نہیں اتریں گے، دور آپ کو میدان میں اتارا جائے گا. وہ بس کے ذریعے سے آپ کو ایئرپورٹ پہ لایا جائے گا. اس میں بھی آپ سکون و اطمینان کو ملحوظ رکھیں، کیونکہ آپ احرام کی حالت میں. میں آپ کو میجر فارمولا صحیح ڈھنگ سے حج کرنے کا جو ہے وہ بتاتا ہوں. وہ صرف یہ کہ آپ کہیں پہ گڑبڑ نہ کریں. اگر آپ نے گڑبڑ کی تو آپ کا ہر امر، ہر چیز وہ آپ کی فیل ہو جائے گی. اور آپ صبر کے ساتھ بغیر گڑبڑ کے آپ کا ہر امر، ہر کام اگر کریں گے وہ اطمینان سے اور مسنون طریقے سے اور صحیح ڈھنگ سے ادا ہوگا. یہاں بھی آپ کو گڑبڑ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو لیے بغیر وہ بس جانے والی نہیں. ایک بس میں جگہ نہیں ملی، دوسری آ جائیں گی، دوسری میں نہیں ملی، تیسری آ جائیں گی. آپ کو لے جانا ہی ہے، وہ بس والوں کی ذمہ داری ہے. آپ وہ بس میں بیٹھے، اب وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ لے کے آ گئے. جب آپ ایئرپورٹ پہ آ گئے، اگر آپ ٹور سے آئے ہیں تو اپنے ٹور والے کو چھوڑنے کا نہیں، اور کمیٹی سے آئے ہیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں آپ نے رہنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہاں جانے کے بعد وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے اور پھر وضو خانے بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ مسجد اور وضو خانے وغیرہ سے فراغت کے بعد میں وہاں پہ آپ کو ایک میڈیسن دی جائے گی کھانے کے لیے. چونکہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں. دنیا میں الگ الگ ٹائپ کے وائرس پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. کہیں پہ ایبولا وائرس پھیلا ہوا ہے اور پتہ نہیں کہیں پہ جائکا وائرس پھیلا ہوا ہے. کسی ملک میں کچھ بیماری پھیلی ہوئی ہے، کہیں پہ کچھ پھیلا ہوا ہے. تو ایک دوسرے سے کوئی بیماری نہ لگے، اس کے لیے وہاں پہ جدہ ایئرپورٹ پہ آنے والے تمام حاجیوں کو ایک میڈیسن کھلایا جاتا ہے. وہ میڈیسن آپ کھا لیں، اور اس کے کھانے کے بعد میں پھر آپ کو کسٹم کی ساری پروسیسنگ پوری کرنا ہے. آپ کسٹم کے لیے لائن میں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد آپ کا پاسپورٹ چیک کیا جائے گا. وہاں پہ جو ہے آپ کے ہاتھوں کے نشان لیے جائیں گے، اور وہاں پہ وہ ساری پوری پروسیسنگ کمپلیٹ کریں گے. اور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو باہر چھوڑا جائے گا. مطلب باہر یعنی اور آپ کو 1-2 ٹیبلوں سے ہو کر گزرنا ہے. وہ کئی قسم کے اسٹیمپ وغیرہ آپ کے پاسپورٹ پہ ماریں گے، وہاں پہ بھی گڑبڑ نہیں کرنا ہے. آپ بس اپنا کام کرتے رہے، چلتے رہے آگے. جیسے ہی آپ ایئرپورٹ کے باہر نکل گئے، جو ویٹنگ ایریا ہے وہ بہت بڑا ہے. وہاں پہ بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے ساتھ والوں کو نہیں چھوڑنا ہے. اپنے ساتھ والوں کے ساتھ میں ہی رہنا ہے. آپ اگر اپنے ساتھ والوں کے ساتھ میں ہی رہیں گے
تو آپ وہاں پہ گھومیں گے نہیں اور وہاں پہ کہیں پہ آپ جائیں گے نہیں، آپ جہاں رکے ہوئے ہوں گے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھی گھر سے نکلنے سے لے کر تو آپ کو آپ کے بلڈنگ تک پہنچنے میں 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس لیے یہاں سے اپنے ساتھ میں چوڑے کا ایک آدھا پیکٹ ہم لے لیں، بسکٹ کے 2-4 پیکٹ لے لیں جو ڈرائی آئٹمس ہے کھانے پینے کے۔ اب آپ جدہ میں پہنچے ہیں تو آپ نے پلین کے اندر جو کھایا تھا اس کو کھا کے 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے، 5 گھنٹے ہو گئے۔ اب یہاں پہ اگر آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہے تو آپ وہ چوڑا اور بسکٹ کے پیکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ وہاں پہ جو دکانیں ہوتی ہے ان دکانوں کے اوپر جو سامان ملتا ہے اکثر ہمارے لوگوں کو وہ کھانے کی عادت نہیں ہوتی۔ آدمی اگر لے بھی لے اس کو اس کا ٹیسٹ عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے، پھر وہ پیسے بھی برباد اور وہ پھینک دینا پڑتا ہے ڈسٹ بین کے اندر۔ تو اس لیے ہم نے یہاں سے اگر اپنے سوکھے آئٹم کچھ بھی لے کر گئے اس کو آپ کو ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں روکے گا، آپ بھی کھائے اپنے ساتھ والوں کو بھی دے۔ جتنا ہم اکرام کا معاملہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کے مبارک سفر میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 کروڑ روپیے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 1 قدم چلے گا اللہ اس کو 7 کروڑ قدم چلنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور 1 اگر حاجی کو کھلائے گا اللہ اس کو 7 کروڑ حاجیوں کو کھلانے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اپنا دل چھوٹا نہ کرے، یہ نہیں کہ آدمی اپنے گروپ کے ساتھ میں گیا ہے یا اپنے بیوی کے ساتھ میں گیا ہے یا اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ میں گیا ہے تو وہ اپل پوٹیا کے جیسا اپنا گروپ بنا کے ایک طرف بیٹھ گئے، اپنا اپنا دیکھ رہے خالی میں اور میری جورو ہم دونوں مل کے کھائیں گے، تیسرے کو ساتھ میں نہیں ملیں گے بول کے، یا میں میرے گاؤں والے ہم دونوں تینوں چاروں جتنے آئے ہوئے ہیں، میرا سمدھی، میرا ساڑو، میرا بھونئی، میرا فلانا رشتہ دار اپنا 3-4 کا گروپ بنا کے بیٹھے، وہاں پہ کھولے اپنا چوڑے کا پیکٹ، بسکٹ کے پیکٹ کھاؤ بولے اپن اسٹیج خالی۔ ایسا مت کرو، کیونکہ ہوتا ایسا ہے ہمارے ہندوستان کے اکثر حاجی ایک تو بزرگ اور بوڑھے ہوتے اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، ان کو کچھ معلومات بھی نہیں، اور جو اکیلے آنے والے رہے وہ بیٹھے ہوئے رہتے بیچارے ادھر ادھر، ان کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں رہتا، کیونکہ کوئی جان پہچان والا ہے بھی نہیں، تو کس کو جا کے بولیں گے کہ بھائی تم ہماری مدد کرو بولے۔ ایسے ٹائم پہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے ٹائم پہ اپنے سب سارے ساتھیوں کا ساتھ دے کر ان کو بھی کھلائے پلائے، اس میں کیا نقصان ہو رہا ہے، اور ان کو بھی اپنے ساتھ میں ہم شامل کریں۔ اب یہ تمام چیزیں آپ کی پروسیسنگ ہونے کو 5 گھنٹے 6 گھنٹے ہو سکتا ہے، آپ کو 10 گھنٹے بھی لگیں گے جدہ ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ بسوں کی آپ اکیلے نہیں ہیں وہاں پہ، اور خالی ہندوستان کے حاجی نہیں ہیں، اوور آل ورلڈ سے آنے والے حاجی۔ وہاں کے پارکنگ میں اگر بس کو جگہ ملیں گی تو نمبر وار نمبر آتا ہے، جس کی بس کا نمبر آیا ان کی بسیں لگ جاتی ہیں، فوراً ان کے حاجی بیٹھتے ہیں، نکلتے ہیں، پھر دوسری بس لگتی ہے، فوراً وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ بس والے بھی کیا کرتے ہیں، پہلے سامان لے کے آتے، وہ سامان کو پورا لگیج میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے پھر ادھر آتے ہیں جہاں پہ آپ کو بٹھانا ہے۔ تو ایک جگہ جہاں پر آپ کے ذمہ دار نے یا آپ کے ٹور والے نے آپ کو بٹھایا ہے، آپ وہیں پہ بیٹھے رہے۔ طہارت بیت الخلاء کے لیے جگہ جگہ پہ وہاں پہ بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، فارغ ہو کے آئے آپ اپنی جگہ پہ آ جائے جہاں پہ آپ کے سارے لوگ ہیں ساتھ والے۔ نماز کے لیے بھی مسجد بنی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پہ 3-3 4-4 نمازیں پڑھنا پڑے آپ کی گاڑی کا نمبر آنے تک، تو آپ اپنی نمازیں وغیرہ پڑھ کے وہاں پہ فوراً پہنچ جائے۔ اب یہ تمام چیزوں سے جب آپ فارغ ہو گئے، جب آپ کی بس لگ گئی تو آپ کا ٹور والا یا جو آپ کا کمیٹی کا ذمہ دار رہے گا آپ کے گروپ کا، وہ آئے گا اور بولے گا کہ بھائی چلو اپنی بس لگ چکی ہے۔ اب وہاں پہ آپ کو اطمینان سے جانا ہے اور اطمینان سے بیٹھنا ہے، کیونکہ میں نے کہا سعودی گورنمنٹ کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی حاجی بغیر سیٹ کے بغیر بستر کے وہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ ابھی وہاں کی گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے، ہر حاجی کو جس کو بھی آپ جدہ سے مکہ لاؤ گے یا مکہ سے مدینہ لے جاؤ گے اس کو آپ کو کنفرم سیٹ دینا پڑے گی، وہ بیٹھ کے ہی جائے گا، کھڑے رہ کے نہیں جائے گا، اور ہر
حاجی کو، چاہے وہ ٹور سے آئے یا کمیٹی سے آئے، اس کو سونے کے لیے ایک بیڈ دینا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے زمین پہ شطرنجی بچھا دی اور یہ کہہ دیا کہ بھائی اپنی اپنی جگہ پکڑ لو، ایسا نہیں، اس کو پلنگ دینا پڑے گا۔ نہیں دیں گے تو وہ ٹور کا رجسٹریشن ختم ہو جائے گا، یا پھر جو کمیٹی والے ہیں ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی۔ تو اس کے لیے ہم کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے پہلے سے ہی کہ بھائی یہ جو بس لگی ہوئی ہے مجھے اس کے اندر سیٹ ملنے والی ہے، گڑبڑ کر کے کچھ فائدہ نہیں۔ چونکہ ہوتا ایسا ہے، ہمارے ہندوستان کے حاجیوں کو پھر یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے کو بس میں جگہ ملتی کہ نہیں، کیا معلوم بول کے اس کے لیے لوگ ایسا گھس کے ایسی جگہ پکڑتے آزو بازو، ادھر میرے جورو کی جگہ، ادھر میرے ساڑو کی جگہ، پھر سامنے ایک جو ہے وہ ڈال کے اپنا رومال ڈال کے آگے میرے جو ہے سسرے اور سمدھی آنے والے ہیں بولے۔ اس طریقے سے لوگ، یہاں تک کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے ہم احرام کی حالت میں، احرام کی پابندیاں یہ ہے آپ نے زور سے بات نہیں کرنا چاہیے، گالی نہیں دینا چاہیے۔ اب ہمارے ساتھ میں کچھ لوگ تھے، ایک دوسرے کے منہ پہ مار دیے انہوں نے بس میں، خالی جگہ پکڑنے کی وجہ سے۔ جگہ پکڑنے کی وجہ سے دونوں ایسا ایک دم مطلب دونوں کے آنگ میں آ گیا انڈین پنا، جیسی وہاں پہ آیا ویسی وہ یہ بھول گئے ہم احرام کی حالت میں ہیں، حج کے مقدس سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، جدہ میں ہیں۔ ایک نے جگہ پکڑا یہاں میری جورو آنے والی ہے، اور دوسرا اس کے وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، انہیں بولا میں بیٹھ گیا، میں نہیں اٹھتا بولے یہاں۔ پھر دونوں میں تو میں، اس کے بعد میں پھر ہمارے کچھ ساتھی جو بزرگ تھے ان کو جا کے ان میں بیچ بچاؤ کرنا پڑا اور سمجھانا پڑا، اور پھر وہ ساتھی کو دوسری سیٹ پہ بٹھا کے وہ بیچارہ ہمارا ٹور والا آیا اور اس نے بولا بھائی اللہ کے واسطے اس کو انڈیا کی جو ہے بامبے کی BMC کی بس مت سمجھو بولے، یہ وہ بس نہیں ہے کہ جس میں تم کو جگہ نہیں ملی تو لٹک کے جانا پڑے گا، یہاں کی گورنمنٹ کا قانون ہے، نہیں تو میرا رجسٹریشن فیل ہوگا، خدا کے واسطے ایسا اپنا انڈین پنا یہاں مت بتاؤ، یہ میری ذمہ داری ہے، اگر تم کو بس میں نہیں جگہ ملی تو مجھے تم کو پرائیویٹ کار کر کے گاڑی کر کے لے جانا پڑے گا، یہ میری ذمہ داری ہے، تم کائے کے لیے لڑ رہے جھگڑ رہے؟ جس کو جگہ نہیں ملی وہ آؤ نا ادھر، ہماری 5 بسیں ہیں یہاں پہ ریزرو کری ہوئی، اور وہ ہم کو یہاں پہ آنے سے 6 مہینے پہلے بک کر کے گورنمنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ 5 بسیں ہماری جدہ سے مکہ جائیں گی، پھر مکے سے مدینہ جائیں گے تو یہ کمپنی کی یہ نمبر کی یہ بسیں ہماری آلریڈی بک ہے بولیے، اس کے بغیر گورنمنٹ پرمیشن نہیں دیتی۔ یہ لائن سے جو کھڑی ہوئی ہے یہ 5 بسیں اپنی ہی ہیں، اس میں نہیں جگہ ملی دوسری میں جا کے بیٹھو، مگر اللہ کے واسطے گڑبڑ مت کرو۔ اس کے بعد میں پھر وہ ہمارے جو ٹور والے تھے بیچاروں نے، انہوں نے کچھ ساتھیوں کو نیچے اتارے، دوسری بس میں بٹھا کے سب کو جب اچھی طرح سے دیکھے کہ ہاں بیٹھنے کے لیے جگہ مل چکی ہے، سب آرام سے اطمینان سے بیٹھ گئے ہیں، اس کے بعد ایک ایک بس کو انہوں نے روانہ کرنا شروع کیا۔ اس طریقے سے وہاں سے پھر آپ کی بسیں روانہ ہوں گی۔ چونکہ آپ وہاں پہ 4 سے 5 لاکھ روپئے جو خرچ کر کے گئے ہیں وہ عبادت کرنے کے واسطے، کائے کے لیے گئے ہیں بھائی؟ تو آپ احرام کی حالت میں ہیں، اس کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حتی الامکان احتیاط برتیں، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، ہر چیز کو کنٹرول میں رکھے، اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو، یہ چیزیں آپ کے اندر بالکل بھی وہاں پہ آنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر دم واجب ہو گیا تو آپ کو ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا وہاں پہ۔ احتیاط حتی الامکان۔ اب آپ سفر میں چل رہے ہیں، جیسے ہی آپ حدود حرم میں پہنچیں گے، حدود حرم بولے تو خالی اتنا بیت اللہ نہیں ہے، اس کو حدود حرم نہیں بولتے۔ حدود حرم مکہ مکرمہ شروع ہونے سے 23 کلومیٹر پہلے سے حدود حرم شروع ہو جاتا ہے، وہ جو کمان بنی ہوئی ہے نا قرآن شریف کی، وہاں سے حدود حرم شروع ہوگا۔ تو باضابطہ اعلان ہوگا بس کے اندر کہ دیکھو اب ہم حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب ہم حدود حرم میں داخل ہوں گے تو حدود حرم کی بھی پابندیاں کہ حدود حرم میں جب آپ آ گئے تو حدود حرم میں آپ چاہے احرام میں ہو یا نہ ہو، وہاں کے آپ ہرے درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے، وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے حدود حرم میں آنے کے بعد میں۔ تو وہ پہلے ہی آپ کو اعلان کر دیتے ہیں کہ اب آپ حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے آپ ابھی سے اپنی تمام جتنی بھی پابندیاں ہیں اس کو اپنے مد نظر لے کر آ جاوے
اور اپنے دل دماغ میں یہ باتیں طے کر لے کہ اب مجھے حدود حرم میں ایک دم محتاط طریقے سے رہنا ہے۔ حدود حرم میں جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں پہ آپ کا شاہی استقبال کیا جائے گا، آپ کی بس وہاں پہ رکیں گی، آپ کا جو معلم ہے وہ آپ کے پاسپورٹ وغیرہ تو جدہ ایئرپورٹ پہ ہی لے لیں گا، وہاں پہ وہ ساری کاروائی پروسیسنگ جو بھی ان کی ہوتی ہے وہ کرے گا، لیکن اتنی دیر میں وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو ایک ایک باکس دیا جائے گا جس میں اعلیٰ قسم کی کھجور ہوں گی اور بسکٹ ہوں گے، اور اس کے ساتھ میں زمزم کے پانی کی ایک بوتل ہوں گی اور تھوڑا سا ناشتہ وغیرہ اس کے اندر ہوگا، تاکہ آپ مکہ مکرمہ جانے سے پہلے اچھی طرح سے فریش ہو جائیں، کچھ کھا پی لے بول کے۔ اب آپ نے یہاں پہ کھا لیا ماشاءاللہ، آپ کو زمزم کا پانی بھی یہاں پہ دیا گیا۔ اب آپ جیسے جیسے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچو گے تو آپ کو بیت اللہ کے مینارے نظر آنا شروع ہو جائے گی، حرم شریف کی۔ اب مینارے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت میں چینجز اور تبدیلی آنا چاہیے کہ اے اللہ، تو نے جو 40 دن 45 دن کے لیے مجھے قبول کیا، ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ اپنا مجھے صحیح ڈھنگ سے اصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حرم کے حدود میں پوری پابندیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حج صحیح سے اور عمرہ صحیح سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح ڈھنگ سے مجھے اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آپ نے نیت کرنا چاہیے۔ اب جب آپ مکہ مکرمہ جائیں گے تو آپ کو ڈائریکٹ حرم نہیں لے جایا جائے گا، آپ کی بلڈنگ پہ لے جایا جائے گا۔ آپ عزیزیہ میں ہیں تو عزیزیہ میں لے کر جائیں گے، آپ اگر کسی اور جگہ پہ ہے تو وہاں لے کر جائیں گے۔ آپ کی بلڈنگ میں لے جانے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ اپنا سامان ملے گا، اور یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے، ہمارے انڈین لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اب پتہ نہیں میرے کو بلڈنگ میں روم میں نہیں جگہ ملی تو یہاں بیچ میں سلاتے کیا معلوم، تو لوگ کیا کرتے، بس میں سے اترے نہیں کہ حملہ بلڈنگ کے اوپر، پکڑو بولے کمروں کے اندر جگہ جا کے۔ اب پورے کمرے میں گھس کے پہلے یہ دیکھتے اس میں کتنے بیڈ ہے، 3 ہے کہ 4 ہے 5 ہے، 4 ہے نا، ارے بولے اپنے کو 4 جن کو پور جاتا ہے، اپنے کو 5 والے بیڈ اس میں کائی کو جانے کا، وہ سامان پڑا ہوا ہے ویسے۔ اور جو کمیٹی کا ذمہ دار ہوتا یا جو ٹور کا ذمہ دار ہوتا، اس کے پاس میں لسٹ ہوتی ہے آپ کے نام کی اور آپ کے کمرے کی کہ آپ کو کون سے کمرے میں جگہ دینے کی، اس لیے کہ وہی لسٹ اس نے وہاں گورنمنٹ کو دی ہوئی ہوتی ہے۔ مگر ہمارا بے صبرا پنا ایسا ہوتا ہے، ہم کو لگتا پتہ نہیں جگہ ملتی یا نہیں ملتی بولتی، اب وہ لوگ جگہ پکڑ کے بیٹھ جاتے، اس کے بعد پھر وہ آتا بیچارہ ایک ایک کمرے کے اندر، ارے بولے بھائی صاحب آپ کی جگہ یہاں پہ نہیں ہے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ نہیں میں نے جگہ پکڑ لیا، بولے ہم 3 جن ہیں نا، ہمارے کو کمفرٹیبل ہے یہ کمرہ، ارے برابر ہے آپ کی بات، لیکن ہم نے یہاں کی گورنمنٹ کو آپ کے آنے سے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے پہلے جو نام دیے ہوئے ہیں آپ کا نام وہ کمرے کے حساب سے، اگر گورنمنٹ کا کوئی آدمی یہاں آ کے چیک کرے کہ یہ کمرے میں یہ بیڈ نمبر یہ آدمی کو پہلے سے الاٹ کیا ہوا ہے اور دوسرا یہاں پہ سو رہا ہے، تو ہمارے ٹور کا رجسٹریشن کینسل ہو جائے گا، اس لیے آپ کو وہاں جانا ہی پڑے گا۔ اب وہاں لوگوں کو آدھا 1 گھنٹہ سمجھانا پڑتا، اس کے اندر چلا پکار، ابھی عمرہ تو رہ گئے ہوا ہے ویسی، ابھی یہاں جگہ کے مسئلے مسائل چالو ہیں، اب وہ بیچارے کو سب کچھ سیٹ کرنا پڑتا اچھی طرح سے۔ تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، ہم صبر کا مظاہرہ کریں اور اس کی مان کر چلیں۔ وہ ہمارا امیر ہے اب 40-45 دن کا، اس کی تابع داری میں اگر کام کریں گے ہمارے تمام جتنے بھی امور ہیں وہ صحیح ڈھنگ سے ادا ہوں گے۔ اب آپ اپنے کمرے میں اپنی جگہ پہ پہنچ گئے، ایک چیز کا دھیان رکھیں، آپ اگر تھکے ہوئے ہیں کیونکہ آپ 24 گھنٹے سے سفر کر رہے تو فوراً جا کے عمرہ نہ کریں، پہلے آپ تھوڑا سا آرام کریں اطمینان سے سکون سے، اس لیے کہ عمرے میں جو ہے آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، وہاں جا کے عبادت کرنا ہے، آپ کو 7 طواف کرنا ہے، پھر وہاں اتنا ہجوم ہوتا ہے، وہاں پہ نماز پڑھنی ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح میں آپ کو دوڑنا بھی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے آپ بالکل گڑبڑ نہ کریں، آپ کے بدن پہ احرام ہے، آپ آرام سے سو جائیں اپنے بستر پہ، چاہے رات کے وقت میں پہنچے دن کے وقت میں تھوڑا آرام کر لیں، تاکہ آپ جب بیت اللہ یعنی جب آپ حرم شریف میں داخل ہوں گے بیت اللہ کے سامنے، تو آپ کی طبیعت میں بشاشت ہونا چاہیے، سستی کاہلی تھکاوٹ نہیں ہونا چاہیے،
آپ تھوڑا آرام آپ نے کر لیے 2-4 گھنٹے، اب آپ کو تھوڑا سا کمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے تو آپ غسل کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جو غسل آپ کریں گے اس کے اندر آپ صابن نہیں لگا سکتے اپنے آنگ کو، اس لیے کہ آپ احرام کی حالت میں، آپ صرف پانی بہا سکتے۔ پانی بھی آپ بہائیں گے تو اس میں بھی میل نہیں نکال سکتے بدن کا، صرف آپ کو اپنے بدن کو بھگانا ہے بس، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اچھا لگے۔ اور وہ بدن آپ نے بھگا لیا، بھگانے کے بعد میں اب آپ نے جو دوسرا احرام لائے تھے، اس لیے کہ ہر حاجی اپنے ساتھ میں 2 احرام رکھے، وہ دوسرے احرام کو اپنے بدن کے اوپر لگائے، اور لگانے کے بعد میں اب آپ اپنے بلڈنگ سے جو ہے عمرہ مکمل کرنے کے لیے نکلے۔ حرم شریف آپ پہنچ گئے۔ حرم شریف کے اندر سینکڑوں بہت سارے دروازے، پہلا جو دروازہ ہے وہ باب سعود ہے، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، ایسے دروازے ہیں، لیکن آپ کو حرم شریف میں داخل ہونا ہے باب السلام سے، اس لیے کہ آپ کا پہلا دخول ہے۔ باب السلام سے کیوں داخل ہونا ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں باب السلام سے ہی داخل ہوتے تھے، اس لیے پہلی مرتبہ جب آپ حرم شریف میں داخل ہوں گے تو آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ میں باب السلام سے داخل ہوں۔ باب السلام صفا مروہ کے پیچھے، باب السلام کی طرف آپ آ گئے، وہاں پہ اردو میں، اپنے عربی میں اور انگلش میں باب السلام اور ہر دروازے کا نام لکھا ہوا۔ باب السلام سے جیسے ہی آپ داخل ہوئے تو پہلے سیدھا پیر اندر ڈالے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود شریف پڑھے۔ مسجد میں داخل ہونے کی جو 5 سنتیں ہیں وہ یہاں پہ بھی آپ کو عمل میں لانا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم افتح لی ابواب ورحمتک، اور دعا پڑھے، اعتکاف کی نیت کرے، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ جیسے ہی آپ کی بیت اللہ کے اوپر نظر پڑے گی، بعض احادیث میں ملتا ہے کہ بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑنے پر آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پہلی دعا آپ کی وہ ہونا چاہیے جو میں یہاں پہ ہر فرض نماز کے بعد میں پڑھتا ہوں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا آپ نے مانگ لی ہے، آپ کو ہر چیز مل گئی اس کے اندر۔ اسی لیے میں، آپ لوگ غور کرتے ہوں گے، ہر فرض نماز کے بعد میں یہ دعا اسی لیے پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، سب چیزیں آ گئی اس کے اندر، اور جہنم کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اور یہ دعا کس کی ہے؟ اپنے دل کی دعا نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت سے آپ دعا کرو، اور خود اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے سے دعا کرو گے تو ان الفاظ کے ساتھ میں دعا کیا کرو۔ آپ کی بیت اللہ پہ جیسے ہی پہلی نظر پڑی، آپ کی زبان پہ فوراً آنا چاہیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جتنی دعائیں آپ کو مانگنا ہے آپ مانگیں، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پوری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگیں۔ اور جب آپ کا دل بھر جائے دعائیں مانگنے سے، اب آپ کو آپ کا عمرہ مکمل کرنا ہے، اس لیے کہ آپ حج تمتع کی نیت سے چلے ہیں، تو عمرہ جب آپ مکمل کریں گے احرام کی پابندی سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ عمرہ آپ کہاں سے؟ اب آپ کو سب سے پہلے تو طواف کرنا ہے۔ طواف آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ حجر اسود سے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر آپ کو حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ کو ہاتھ سے حجر اسود کو چھو کر اس کو بوسہ دینے کا موقع ملتا ہے، اس کو استلام کہتے ہیں، تو بھی یہ آپ کے لیے کافی ہے، مگر یہ دونوں صورتیں آج کے اعتبار سے ناممکن ہے۔ آپ اس کے یا ایسے موقع پر مطلب آپ اس کے 1 میٹر یا 2-3 میٹر قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں، وہاں پہ اتنا ہجوم ہوتا ہے۔ تو اب ہم اپنا عمرہ کیسے مکمل کریں گے؟ حجر اسود کو کیسے بوسہ دیں گے؟ تو نہ ہم اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، نہ اس کا استلام کر سکتے ہیں، اب ہم کو اس کا استقبال کرنا پڑے گا۔ اور استقبال کی صورت یہ ہے
کہ جہاں سے حجر اسود شروع ہوتا ہے وہیں سے زمین کے اوپر پورے حرم شریف اور مطاف میں ایک پٹا بچھا ہوا ہے ناسی کلر کا. آپ کو وہ ناسی کلر کے پٹے پہ آ کے کھڑے ہونا ہے. آپ کے سیدھے ہاتھ طرف ایک ہرے رنگ کی ٹیوب لائٹ روشن نظر آئے گی چمکتی ہوئی. وہ ٹیوب لائٹ اور ادھر لیفٹ سائڈ میں آپ کے حجر اسود ہوں گا, وہ دونوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہوئے ہوں گے. وہ ہرے کلر کے جو لائٹ وہاں پہ جل رہے ہیں وہ اس بات کی نشانی ہے کہ حجر اسود اس کے بالکل سیدان میں, اور نیچے پٹا مارا ہوا ہے ناسی کلر کا. وہاں پہ جب آئیں گے تو آپ کو حجر اسود اور بیت اللہ کی طرف چھاتی نہیں کرنا ہے, سینہ نہیں کریں گے آپ. آپ کا سینہ اور آپ کی چھاتی بالکل آپ کے سامنے ہوں گی اسٹریٹ. آپ کو صرف منڈی کرنا ہے ایسا, اور دونوں ہاتھ اس طریقے سے حجر اسود کی طرف کر کے اس کا استقبال کرنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسا بوسہ دینا ہے. اور یہ بوسہ دینے کے بعد آپ نے اب استقبال کر لیا. اب آپ اپنا پہلا چکر پورا کریں گے. طواف جب آپ شروع کریں گے تو چونکہ یہ طواف کے بعد میں آپ کو سعی کرنا ہے تو آپ کے احرام میں آپ کو اضطباع کرنا پڑے گا. استباع کسے کہتے ہیں کہ آپ کے احرام کو بائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کے پھر ادھر دائیں ہاتھ کے اوپر ڈالیں گے تو آپ کا جو سیدھا کاندھا ہے وہ کھل جائے گا. یہ کھلا رکھنا سنت ہے اس احرام اس طواف کے اندر جس طواف کے بعد میں آپ کو صحیح کرنا ہے. اب یہاں پہ آپ کو صحیح بھی کرنا ہے تو آپ کا کاندھا کھلا ہوا ہونا چاہیے. پہلے جو 3 چکر ہیں ان 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا ہے. رمل کسے کہتے ہیں؟ رمل کہتے ہیں چھاتی تان کے تیز تیز قدم کے ساتھ اس طریقے سے پہلے 3 چکر پورے کرنا. لیکن رمل آپ اسی صورت میں پورا کریں گے جب وہاں پہ رش اور گردی نہیں ہوگی, کھلا ہوا ہوگا حرم شریف اور مطاف, تو آپ کو رمل کرنے میں آسانی رہے گی. یا پھر آپ اندر کے حصے میں یا پہلے یا دوسرے فلور کے اوپر سے طواف کر رہے ہیں تو آپ آسانی سے رمل کر سکتے ہیں. لیکن نیچے اگر رش زیادہ ہے, پبلک بہت ہے اور مطاف پورا بھرا ہوا ہے تو آپ رمل کی کوشش کریں مگر رمل نہ کریں, اس لیے کہ دوسرے حاجی کو تکلیف نہیں پہنچانا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. تو آپ میرے محترم بزرگوں, اگلے ہفتے جو ہے واپس سے عمرے کے طریقے سے میں شروعات سے بتاؤں گا. آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے جب تک حج کا موقع ہے انشاءاللہ ہمارا ہر جمعہ کو یہ حج کا ہی بیان رہے گا. آنے والے جمعہ میں عمرہ پورا کس طریقے سے مکمل کر کے مکے میں رہ کے آپ کو کیسے عبادات کرنا ہے, اس کے بعد کا جو جمعہ ہے اس میں 5 دن جو آپ کو حج کے ہے اس کے بارے میں ہوگا, اور اس کے بعد کے جمعہ میں قربانی کا بیان آئے گا. تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے 1 بجے مسجد میں پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں.